محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار-ال-علم میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد سعیب شبیر۔ یہ پروگرام انفو ایئر میڈیا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم تاریخ اسلام ایپیسوڈ 4 میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محترم سامعین، تاریخ اسلام میں گزشتہ ایپیسوڈ 3 میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے دور میں پیش آنے والا عظیم واقعہ، جسے واقعہ فیل سے قرآن پاک نے یاد رکھا، اس واقعے کے حوالے سے آپ احباب کی سماعتوں کی نظر جو ہے وہ عظیم واقعہ کیا۔ آج انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں، مالک نے انہیں کیا شان عطا فرمائی اور کیا عظمت عطا فرمائی، انشاءاللہ اس موضوع پر آج ہم اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں، عظیم مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور پوری دنیا میں وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام جو ہے وہ نگر نگر گلی گلی پہنچاتے ہیں۔ میری مراد جناب علامہ سید احمد رضا شاہ صاحب ہے۔ میں آپ سے التماس گزار ہوں شاہ صاحب کہ آج آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مالک ارض و سما نے کیا شان عطا فرمائی اور آپ کے والدین کے ایمان کی کیا شان ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین مؤمن تھے، جنتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور بہت ساری روایات ہیں اس میں، لیکن میں اس روایت سے شروع کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں پاک پشتوں سے اور پاک صلبوں سے پیدا کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے سارے آباء و اجداد، نہ کہ صرف والدین، حضور علیہ السلام کے سارے آباء و اجداد، ماں کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، سارے کے سارے موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے اور جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں رہا، سبحان اللہ۔ وہ مشرک نجس ہیں، اور حضور نے فرمایا میں پاک پشتوں سے اور پاک صلبوں سے پیدا کیا گیا ہوں۔ بہت سارے علماء محققین نے، جیسے مثلا امام جلال الدین السیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی، علامہ ابن حجر حیتمی، علامہ امام قرطبی نے، امام حافظ ہشام ابن ناصر الدین، حافظ شمس الدین دمشقی، حافظ ابو بکر ابن العربی مالکی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، ان سب علماء نے اس بات کے پر بحث کی ہے باقاعدہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا اور مؤمن ہے، اور حضور علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں علماء محققین اور متأخر علماء کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ وہ مؤمن ہیں اور جنتی ہیں۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے بارے میں نازب الفاظ نکالے وہ اس آیت کی لعنت میں داخل ہے، جہاں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، یقیناً جو نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو نعوذ باللہ اس طرح کی برے الفاظ کہے یا ان کے ایمان کے بارے میں کوئی اس طرح کی زبان درازی کرے تو وہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کے بعد فرمایا بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی ہے اور آخرت میں بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے والدین کی ایمان کے بارے میں جو علماء بحث کرتے ہیں اس میں مینلی 3 جو ہے وہ باتیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ حضور علیہ السلام کی تمام آباء و اجداد سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین متین پر قائم تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے اور موحد تھے اور مؤمن تھے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام کے والدین حضور کے اعلان نبوت سے پہلے وفات پا گئے تھے، اور یہ والا جو اعلان نبوت سے پہلے والا زمانہ ہے اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، لہذا ان تک حضور علیہ السلام کی تبلیغ اور حضور علیہ السلام کی نبوت کا اعلان پہنچا ہی نہیں، تو ان پر حضور علیہ السلام پر ایمان لانا اس طور پر واجب نہیں رہا، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے وصال فرما گئے تھے، پہلے دور میں جو ہے وہ چلے گئے تھے، وہ موحد تھے۔ اور تیسرا یہ بحث بیان فرماتے ہیں، تیسری یہ بحث ہے جو بہت ساری اسناد سے ثابت ہے، چند ایک اس کی اسناد کے ضعف کے بارے میں علماء نے قول کیا، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان کی اسناد اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں۔ وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کو رب تعالیٰ نے زندہ فرمایا قبروں سے اور ایمان نصیب فرمایا، پھر وہ اپنی قبروں کی طرف واپس چلے گئے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو لامحال، جو محال ہو، جو ناممکن ہو۔ حضور علیہ السلام کی امت میں جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے
ان کو رب العالمین نے طاقت فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور حتیٰ کہ کئی 100 سال 1000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کیا تھا آپ نے اور گفتگو فرمائی تھی. تو اس کی بہت ساری جو ہے وہ روایات ہیں، جن میں شیخ حضرت امام قرطبی خاتم المفسرین اللہ حضرت شیخ اسماعیل حقی بیان کرتے ہیں کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام ہم کو ساتھ لے کر چل رہے تھے، اور مقامی حجون کی گھاٹی پر جب گزرے تو حضور علیہ السلام غم میں تھے اور رونا شروع ہو گئے، میں بھی رونا شروع ہو گئی. کچھ دیر بعد حضور اپنی اونٹ سے نیچے تشریف فرما ہوئے، کہیں چلے گئے اور واپس آئے تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میں اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہوا تو میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میری والدہ کو زندگی عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، انہوں نے ایمان قبول کیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ سے وصال دے دیا. الاشباح والنظائر کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت جائز ہے، سوائے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کے، کیونکہ ان اس بات کا ثبوت ہے کہ ان دونوں کو رب تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور یہ دونوں بھی ایمان لے کر آئے. اس کے اور بھی بہت سارے واقعات احادیث اس کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. اس کے بارے میں ایک چیز بیان کر دوں، وہ یہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے، چلے گئے، رب تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں فرمایا تو وہ کچھ مشکل میں پھنس گئے. سمندر میں بہت بڑی مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیا، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، 3 دن زندہ رہے. رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، میں تیرے حکم کے بغیر یعنی حکم کا انتظار کیے بغیر آیا تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. انہوں نے جو دعا کی وہ ہوئی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کی، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اس مچھلی سے مچھلی نے ان کو پھر باہر اپنے پیٹ سے نکالا اور ساحل تک جو ہے نا وہ پہنچا دیا حضرت یونس علیہ السلام کو. اور اس کے بارے میں چلتے چلتے یہ بھی بیان کر دوں کہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جو دعا اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کی جائے گی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. تو احباب اس کا ضرور ورد کیا کریں. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا کیا کریں، اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. احادیث کے مطابق، صحیح احادیث کے مطابق جو جانور، ویسے تو صرف انسان اور جن ان کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن کچھ جانور بھی جنت میں جائیں گے. جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا بلعم بن بورا کی شکل میں. بلعم بن بورا وہ نیک شخص تھا، مستجاب و دعوات تھا، دعائیں قبول ہوتی تھیں، لیکن لالچ میں آ کر اس نے نبی کے خلاف بد دعا کی تھی جس کی وجہ سے وہ کفر پر مرا. وہ اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، وہ اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں وہ جہنم میں جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا اولیاء کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. یعنی اولیاء کے در پہ پڑنے والا کتا بھی جو ہے وہ محروم نہیں رہتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا. اسی طرح اور جو جانور جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک جانور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 3 دن رہے وہ جنت میں جائے گی. کیوں جنت میں جائے گی؟ کیونکہ اس کے پیٹ کو نبی سے نسبت ہو گئی ہے اور ان کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 3 دن رہے. تو اب غور کریں، جس مچھلی کے پیٹ میں وہ مچھلی ہو کر مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 3 دن رہیں اور وہ مچھلی اس برکت سے جنت میں جائے، تو جس والدہ کے بطن اطہر میں نبی پاک جو سید الانبیاء ہیں وہ 9 ماہ تک تشریف فرما رہے ہیں تو وہ جنت میں نہ جائے. تو اس پہ عقل کرنی چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے، بات کرنے سے پہلے زبان کو لگام دینی چاہیے. ایسی لمبی لمبی زبانیں ہو چکی ہیں لوگوں کی کہ وہ بات کرتے ہوئے جرأت اتنی کرتے ہیں اور بات کرتے ہوئے شرماتے نہیں کہ ہم کن ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین مؤمن ہیں، قطعی جنتی ہیں. حضور علیہ السلام کے والدین کریمین ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین اور حضور علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے. آنے والے انشاءاللہ جو ہماری قسط ہوگی اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا اب ظہور جب دنیا میں ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام کا جب ظہور ہوا تو کہتے نا کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، وہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو کون کون سی برکات کا ظہور ہوا حضور کی ولادت کے موقع پر انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے. خدا کے بعد ہے ہستی
فقط زہرا کے بابا کی، خدا کے بعد ہے ہستی فقط زہرا کے بابا کی، رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی بڑی شان ہے اور بڑا مقام ہے، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، اور والدین کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخص والدین کے خلاف بات کرے تو گویا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید کر رہا ہے، اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مطابق آپ کے والدین کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اور آپ کے ایمان کے باقاعدہ یہ ہمارے ایمان کی ایک جزو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر ہم باقاعدہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کریں۔ مالک رضا السماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائے، آپ کے در کی خیرات عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کے توسل سے ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمارے والدین کی، ہمارے عزیز و اقربا جو اس دنیا سے ہو گزرے، مالک رضا السماء ان کی بخشش فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.